Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah walhamdulillah wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayki ya ummul mu'minin sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Assalamu alayki ya zawjata sayyidil mursalin. Assalamu alayki ya umma Fatimah. Assalamu alayki ya awwalal nisa'il alamin. Assalamu alayki ya man anfaqat ma laha min nusrati sayyidil anbiya wa nusratuhu wa istata'at wa dafa'at anhu al-a'da. Assalamu alayki ya man sallama alayha Jibril wa ballagha as-salama min Allah jalil. Assalamu alayki wa ala man hawlaki wa ala jami'i azwaji wa dhurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma anshur nafahat ridwani alayha wa min jami asrar allati wada'taha ladayha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihi al-amin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'li darajatiha fil jannah wa anfa'na bi asrariha wa ونفعنا بخصوصيات المقامات وعلومها وأن يحمينا بحمايتها في الدين والبدن والآخرة ونفعنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلاء والمصائب والأمراض والآفات والعهد والآذية والبلية والفتن وضربها ووضع وارزقنا بجاهها الفتوح والمن والوسوس والجسد والروة والنسو ظاهر مواتنا في الدين والبدن والآخرة ورزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تبع ولا نصب ولا مشقة ولا غير بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إنك أنت الصراط المستقيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بالحق سيدنا محمد. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik hidayah inayah serta pertolongannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memperingati dan juga membaca manaqib daripada seorang yang mulia yang digelari sebagai Sayyidatul Tahirah, pemimpin para perempuan yang suci, yaitu Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, yang mana beliau adalah istri daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah, inayah serta pertolongannya agar bisa mengikuti tindakan daripada istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Sayyidatuna Khadijah al-Kubra menikah dengan Sayyidi waladi Adnan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya Sayyidatuna Khadijah al-Kubra beliau telah menikah dengan dua orang laki-laki yaitu Hindun Abu Halah dan Zurrah dari Bani Adi dan Aidid bin Aid bin Mahzum al-Quraisy. Para ahli sejarah tidak sependapat tentang siapa yang dahulu dari kedua suami daripada Khadijah al-Kubra ini yang dahulu menjadi daripada suami beliau. Sedangkan tidak ada keterangan yang jelas tentang siapa suami pertama daripada Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Dan Sayyidatuna Khadijah al-Kubra juga memiliki keturunan selain daripada Khairul Bariyah, daripada baginda Rasulullah SAW, yaitu Abdul Manaf dan Hindun. Jadi Sayyidatuna Khadijah al-Kubra ini sudah mempunyai dua anak, yaitu Abdul Manaf dan Hindun, yang lahir daripada laki sidin yang terdahulu. Keduanya adalah anak daripada suaminya yaitu Aidid. Ada yang mengatakan bahwa Hindun itu telah masuk Islam dan berhasil menjadi sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tentang keutamaan
Walhasil daripada berbagai keutamaan daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra tidak dapat dihitung, dan juga riwayat hidupnya tidak dapat diberi bingkai, dikarenakan sangat indahnya dan sangat banyaknya keutamaan yang Allah berikan kepada beliau, sehingga beliau digelari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Sayyidatut Thahirah, perempuan pemimpin perempuan yang suci, yang mana betapa tinggi pribadi beliau yang kokoh, perjalanan hidupnya yang lempang, dan juga merupakan hakikat daripada sifat mukmin sejati, sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh baginda Rasulullah SAW tentang mensifati akan daripada sifat daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra, sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, innal mu'mina tarahu quwwatan fi dinin wa hasban fi dinin wa imanan fi yaqinin wa hirsan fi ilmin wa ilman fi hifrin wa syafaqatan fi mahabbatin wa biran bi istiqamatin wa qasdan fi ghinan wa tajammulan fi faqatin wa taharruban fi taw'atin wa kasban fi halalin wa nashaqan fi hudan wa dayhan an syahwatin rahmatan lil majhud. Innal mu'minina la yadhlimu man yaqbudu wa la ya'thamu fi man yuhibbu wa la yudayyi'u aw kama qala ila akhiril hadis. Yang artinya orang-orang yang mukmin adalah orang-orang yang engkau lihat teguh dalam beragama, tegas penuh kelembutan, iman yang sangat kuat dan kokoh, haus dengan ilmu pengetahuan, bijaksana, penuh kelembutan, kasih sayang, penuh cinta, berbuat baik dengan penuh ketepatan, sederhana dalam setiap kehidupan, berhias diri meskipun dalam keadaan susah, menciptakan atau menjauhkan rasa tawar dalam diri, berusaha yang halal, bersungguh-sungguh dalam mencari petunjuk daripada Allah, menjaga diri daripada segala hawa nafsu, dan penuh rasa sayang terhadap orang yang menderita. Sesungguhnya seseorang mukmin tidak akan menyakiti kepada orang yang mencintainya, dan tidak mengkhianati kepada orang yang mencintainya, tidak menyia-nyiakan dan memperdulikan apa yang diumpamakan kepadanya, tidak mempunyai sifat dengki, dan tidak mudah mencela kepada orang yang membencinya. Dikala menderita selalu dalam kesabaran, dan dikala sukacita ia selalu bersyukur. Dan daripada hadis di atas tergambar seakan-akan semua pemberian karunia budi pekerti seperti ini telah benar-benar ada pada diri Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ketika berbagai kebaikan yang amat mengagumkan telah sempurna bagi diri Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, dan cahaya serta tanda-tanda telah semakin nyata tentang keutamaan beliau, Sayyidatuna Khadijatul Kubra mendapat panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-9 bulan Ramadan, 3 tahun menjelang hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada menurut pendapat yang sahih sebagian daripada ulama mengatakan 3 bahkan 7 tahun menjelang hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau sempat belum sempat disolati daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra, belum turun syariat yang namanya sholat jenazah. Jadi Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini kada disolati karena belum ada syariat tentang sholat jenazah. Dikarenakan saat itu sholat jenazah belum disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW sendiri yang turun ke dalam lahatnya, dan tangan beliau sendiri yang meratakan tanah di atasnya dan memperbaikinya. Dan hal itu satu keistimewaan daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra yang tidak diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau yang lainnya. Sampai-sampai dikatakan istri beliau yang terakhir Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha paling cemburu lawan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, padahal masa beliau dan masa daripada Sayyidatuna Khadijatul Kubra ini sangatlah jauh. Akan tetapi setiap tingkah laku daripada Sayyidatuna Aisyah pasti dibanding-bandingkan
oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah Kubra. Kalau menceritakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu hal kepada Sayyidatina Aisyah, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti mengatakan dahulu Sayyidatina Khadijah Kubra seperti ini, hakada. Itu yang maulah Sayyidatina Aisyah paling cemburu kepada Sayyidatina Khadijah Kubra. Adapun kemudian daripada itu, ketika wafatnya Sayyidatina Khadijah Kubra radhiyallahu anha berusia 65 tahun dan dikebumikan di pemakaman Baqa'ah yang lebih kenal dengan nama Al-Hudud. Hal ini meskipun telah dipastikan kebenarannya melalui hadis, tetapi telah begitu dikenal kalangan kaum muslimin. Dan juga dikatakan bahwa sesungguhnya sebagian daripada karamah Sayyidatina Khadijah Kubra ada seseorang pembesar yang adil dan juga suka berbuat baik. Ia duduk sendirian di dalam rumahnya tanpa ditemani oleh pelayannya, maka tiba-tiba didatangi oleh seekor ular. Tetapi setelah itu tanpa ditemani oleh pelayannya, tiba-tiba beliau ini digigit oleh ular. Seketika itu beliau bertawassul kepada Sayyidatina Khadijah Kubra, dan Sayyidatina Khadijah Kubra merasa akan ada yang memanggil akan dirinya, lalu disampirinya atau dihampiri oleh Sayyidatina Khadijah Kubra. Dengan begitu didoakan oleh beliau, maka seketika itu sembuhlah akan bisa ular yang masuk ke dalam tubuh akan pemimpin yang adil tersebut. Dan adalah beliau sebagian daripada karamah Sayyidatina Khadijah Kubra bahwasanya telah terjadi pada seorang yang sangat kesusahan atau sangat sukacita atau duka cita dikarenakan musibah dunia ataupun akhirat, dan ia mendatangi Sayyidah Khadijah Kubra dan ia memohon kepadanya, bertawassul kepadanya, memintakan doa kepadanya, dan Allah menghilangkan daripadanya kesulitan dunia, kesedihan akhirat, dan Allah meninggikan akan derajatnya baik di dunianya ataupun di akhiratnya. Dan bagi orang yang istiqamahkan membaca manaqib, kesimpulannya bahwa keutamaan dan kelebihan daripada Sayyidatina Khadijah Kubra tidak dapat dituliskan banyak, dan Sayyidah Khadijah Kubra adalah orang yang pertama masuk Islam secara nyata dan orang yang pertama beriman kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti, dan beliau digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ummul Mukminin, yaitu mamaknya daripada setiap orang yang beriman yang paling utama, seperti yang dikatakan oleh para ulama yang muhaqqiqin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita beristiqamah membaca daripada manaqib daripada Sayyidatina Khadijah Kubra, melimpahkan rahmatnya, berkahnya, dan juga wa'udahnya, dan mudah-mudahan kita mengambil akan setiap ilmunya untuk bisa kita amalkan di setiap kehidupannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah serta pertolongannya agar kita istiqamah dalam menuntut ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat dunia, hajat akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan ini, dan berkat daripada Sayyidatina Khadijah Kubra, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, dosa abah lama kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai, terlebih bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kullu salihah wa nawi astagfirullah sallallahu alaihi wasallam niyatina fi niyyatihi wa a'udana fi amalihi wa akhlaqana bi akhlaqihi wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah bi النبي وبسر سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد العبد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصي زواتنا وما قرأناه من القرآن العظيم وما قرأنا من مناكب سيدي خديجة الكبرى رضي الله عنها ونفعنا به وفي دارين آمين. وبلغنا للدار بمتقين من سخطك المؤمنين بمحتسبين ثوابك خالص وجهك الكريم على القول إنها هدية واصلة ورحمة نازلة ورحمة شاملة إلى حضرة روحي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى روح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه وأنصاره وأشياعه ومحبه ومحبته وإلينا معهم أجمعين إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وأهل كل وأصحابه وكل إلا جميع القوى والنقوى والرجال والأبدان والأوتاد والأقطاب والأغاص إلى أرواح الأولياء المبصرين خصوصا لحضرة سيداتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وأهل بيتها وأزواجها وأصحابها وزوجها ومحبيها ومحباتها وإلينا معه أجمعين. ثم إلى أرواح سائر الأولياء التسعة الذي بلغ الدين في بلدتنا إندونيسيا وسائر الأولياء في العرب والعجم والأئمة المجتهدين وحماة القرآن العظيم القراء والمخلصين والأئمة المحدثين والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وجميع الطرق المعتبرة الفقهاء المؤلفين للعلوم الشرعية إنما كانوا والعلماء والصديقين والشهداء والصالحين والعارفين بالله والمقربين عند الله وجميع مشايخنا ومشايخهم ولمن أوصى وأوصاهم بالخير وجميع آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا وأزواجنا وأصحابنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالتنا وأقاربنا وأرحامنا وحواشنا وزوجنا وجماعتنا وجميع من أحسن إلينا وذوي الحقوق والواجبات علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا وعليهم وعليهن. ثم إلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والشفاعة والبركة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. خصوصا إلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء Syekh Muhammad Zaid bin Abdul Ghani semoga martabat para kiai Zuriya Nabi Haji Muhammad rahimahullah taala wa usulihi wa murahim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi da'alakum minan nar wa bighfir lakum minan nar ikal lakum minan nar wasir lakum minan nar wa hijab lakum minan nar wa najat lakum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma anta minhu wa nasita wa 'alimna منهم وجهلنا ورزقنا تلاوته وأنا عليه وأنا أنه وجعله لك حجة يا مولانا يا رب العالمين. وإن الله يقضي حاجاتنا وييسر لنا ولهم أمور الدين والدنيا والآخرة ويهون علينا وعليهم سفرة الموت ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة بشفاعة سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه هذه المناكب رضي الله عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا حكيم يا ستار يا كريم يا جبار يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار قدسنا وقدسهم من عذاب القبر والنار وأجرنا من وجبة العباد وعصمة العباد والعاطرة على أهل الولايات والنهاية بالبداية. ونسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة.
عظيما. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. لهم يا سبحانك اللهم وتحية فيها سلام الله دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة رزقنا وتوبة من الموت ورحمة عندنا ومغفرة بعد الموت. اللهم حمل على النبي شرف الموت والنجاة من النار ورب النساء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. ربنا مسلم لنا واغفر لنا وسيرك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sama aja. Kawannya ada kegiatannya. Nah, assalamualaikum. Tadi dijuluminya kacauan. Gua budik. Assalamualaikum. Kacauan tuh kan ngomongannya. Kacauan ya. Langsung aja dulu ada kan.